السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: جعلت هذا الشهر ای رجب حبلا بینی وبین عبادی فمن اعتصم به وصل بی۔ ماہ رجب المرجب کے حلول پر آپ تمام نمازوں کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور اس مہینے کو جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، انشاءاللہ اسی مہینے کی فضیلت اور ان کے اعمال اور اس میں جو اذکار ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ لوگوں کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس ماہ رجب المرجب میں جو اعمال ذکر ہوئے ہیں، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اذکار ہیں، تاکید کے ساتھ ہمارے دعاؤں کی کتابوں میں کتاب الاعمال، ثواب الاعمال اور اقبال الاعمال، مفاتیح الجنان، ان تمام کتابوں میں ماہ رجب المرجب کا بہت ہی عظیم اس کا شان اور مرتبہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہے، شاید یہ حدیث قدسی ہو۔ اقبال الاعمال میں لکھا ہے: جعلت هذا الشهر، میں نے اس مہینے کو قرار دیا ہے کیا حبلا بینی و بین عبادی، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ حبل یعنی رسی، تاکہ فمن اعتصم، جو بھی اس رسی کو پکڑ لے یا جو بھی اس وسیلے کو اپنے لیے اپنائے تو بھی وصل بھی، وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ بس ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان، ماہ رمضان، یہ تین مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گنہگار بندوں کو نجات دلانے کے لیے وسائل فراہم کر رہا ہے، اور مختصر اعمال میں بہت زیادہ اس کی جزا آپ کو دیا جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اسی سلسلے میں ماہ رجب کہتے ہیں کہ ماہ رجب جو ہے وہ استغفار کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کریں۔ بس اس میں سب سے زیادہ جو اہم عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماہ استغفار ہے۔ ماہ رجب کو ماہ استغفار کہا گیا۔ اور ماہ رحمت، طلب مغفرت، رحمت کب نازل ہوگی؟ علیکم السلام۔ فرماتے ہیں کہ امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: ماہ رجب میں میری امت پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اسی سلسلے میں مولا فرماتے ہیں کب ہمارے اوپر رحمت نازل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جو لوگ دوسروں پر، غریبوں پر رحم کرے گا، جو بنی نوع بشر پر رحم کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ بس کما تدینو تدانی، اس لیے کہ میں مختصراً جو یعنی دعا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، وہ یا من ارجوہ لکل خیر والی یہ دعا، اس کا ترجمہ جو ہے مومنین کو، اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس کی طرف تمام نیکیوں اور تمام خوبیوں کے لیے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں، ہر خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہے، اس ذات سے جو ہے ہم مخاطب ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اور تمام برائیوں سے اور مشکلات سے، سختیوں سے نجات کے لیے بھی تیری طرف جو ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم امید رکھتے ہیں۔ پھر یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں یا من یعطی، اے وہ ذات جو عطا کرتا ہے، الکثیر بالقلیل، معمولی سی عمل کے مقابلے میں بہت کچھ عطا کرنے والی ذات ہے۔ ورنہ دنیا کا قانون ہے، بنی نوع بشر کا قانون ہے کہ اگر کوئی چیز اگر آپ نے لین دین کرنا ہے، خرید فروخت کرنا، تو اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ کا کوئی مال ہو تو آپ کو کوئی 10,000 میں بیچے گا؟ نہیں بیچے گا، کہے گا یہ تو بے وقوف انسان ہے، اس نے 1 لاکھ والی چیز جو ہے 10,000 میں بیچ دیے۔ ہم تو یہی کہیں گے یہ بنی نوع بشر کا قانون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس کے بالکل برعکس ہے، اس کا بالکل برعکس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں جو اس دعا میں جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے وہ ذات
جو بہت ہی قلیل چیز کے مقابلے میں بہت ہی کثیر چیز عطا کرتا ہے۔ آپ اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں، آپ اگر خدا سے یا اللہ ایک دفعہ یا اللہ کہے یا ایک دفعہ یا استغفر اللہ کہے تو آپ کو کتنا خدا تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس بارے میں فرماتے ہیں یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو بہت ہی کم اور ناقص چیز کے مقابلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، وہ ذات ہے۔ یا من یعطی من سالہ، اے وہ ذات جسے تو عطا کرتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، جو تجھ سے سوال کرتا ہے اسے بھی تو عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں یا من یعطی من سالہ، اے وہ ذات، اے وہ کریم اللہ جو جسے اگر کوئی اس سے نہ مانگے تب بھی عطا کرتا ہے۔ آپ اور ہم خدا کی بارگاہ سے اگر نہ بھی مانگے تو خدا تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں تو ہمیں دے رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں امام یا من یعطی من سالہ، اے وہ ذات تو اس شخص کو بھی دینے والا ہے جو تجھ سے مانگتا بھی نہیں۔ یا من یعطی من سالہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اور جو تجھے جانتا بھی نہیں ہے، تیری معرفت بھی نہیں رکھتا، تیری معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ بس یہ میرا یہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے بس میں صرف اسی کو دوں گا، نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ کتنا کریم اور رحیم اللہ ہے جو فرماتے ہیں کہ جو جس سے کوئی نہ مانگے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، جس کی یعنی معرفت حاصل نہ کرے تو اسے بھی تو عطا کرنے والا ہے۔ وہ کیوں؟ تحننا منہ ورحمہ، تیری یعنی لطف و کرم کے ساتھ۔ یعنی اسی لیے آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، پروردگار قیامت کے دن تو میرے ساتھ عدالت سے پیش نہ آنا۔ آپ اور ہم تو دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے اور انسانوں کے درمیان عدالت سے پیش آئے، یہی جو ہے وہ کیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لو، یہی جو ہے تمہارے لیے پرہیزگاری اور خدا تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے عدالت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا دعا کرتے ہیں پروردگار تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرنا۔ اگر آپ کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ لے جاتے ہیں، معمولی تحفہ تو معمولی ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں آپ کو ایک رغبہ آپ کو دیتا ہے بعنوان ہدیہ یا بعنوان تحفہ، حالانکہ وہ جو ہدیہ ہے وہ جو آپ لے کر گئے تھے وہ تو بہت معمولی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ معمولی سی یا اللہ کہیں، استغفار کریں تو اس کے مقابلے میں آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس ماہ رجب کے اعمال میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اعطنی بمسألتی ایاہ، پروردگارا پس تو مجھے تمام نیکیاں عطا کرے، خیر الدنیا والآخرت، تمام دنیا اور آخرت کی خیرات مجھے عطا کرے۔ اور اس کے بعد وصرف عنی بمسألتی ایاہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تمام برائیاں یا وہ تمام مصیبتیں مجھ سے ٹال دے جو دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيَ، کیوں؟ اس لیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو عطا ہوگا وہ کبھی کم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں یہی فرق ہے، دنیا کی نعمتیں جو خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے اور اگر اس میں تصرف کرے تو کم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی جو نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی جو نعمتیں ہیں اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ انہ غیر منقوص ما اعطی وزدنی من فضلک یا کریم، پروردگارا تو اس میں اور اضافہ کر اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ رجب، یہ ان میں ایسے ایسے اعمال ہے بہت مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے ذریعے آپ اور ہمیں جو ہے عذاب جہنم سے بچانا چاہتا ہے، کہ جنت کے ایک دروازے کا نام رجب ہے، پھر ایک نہر کا نام رجب ہے، وہاں پر اعلان ہوگا این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہے؟ تو اس نہر سے جو ہے وہی سیراب ہو سکے گا جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھے۔ اگر کوئی ایک دن ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھے گا تو اس کو 70 سال کی عبادت کا جو ہے ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور جو 3 دن روزہ رکھے ماہ رجب المرجب میں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ ائمہ طاہرین کا فرمان ہے۔ بس 3 دن روزہ رکھنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ ائمہ طاہرین کا فرمان ہے، ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، ان پر آپ کو شک کرنے کی گنجائش نہیں۔
تو ہم کہیں گے کہ یعنی اتنے معمولی عمل پر اتنا ثواب؟ ہاں، یہ خدا کی بارگاہ میں جو ہمارا جو دنیاوی جو امور ہے اس سے اور خدا تبارک و تعالیٰ کا جو یعنی امور ہے اس میں فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر انسان کا دل ٹوٹ جائے اور وہ آنسو بہاتے ہوئے اگر خدا کی بارگاہ میں وہ اگر گڑ گڑائے تو خدا تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 قطرے ایسے ہیں قیامت کے دن جہنم کے آگ کے لیے اس قطرے کو ڈھال بنا دیتا ہے. ایک جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں جو آنسو بہائے، ایک وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رات کی تاریکیوں میں اور خدا تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے، کہ وہی ایک قطرہ آنسو جو ہے وہ جہنم کے آگ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. پھر اس کے بعد یہی حکم ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود، یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار. اس میں خدا تبارک و تعالیٰ کے جو صفات بیان ہوئے، یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلالت و عزت والی ذات، اور اے نعمتوں اور بخششوں کے مالک، اے صاحب احسان اور عطا، میرے سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر. یہ داڑھی پکڑ کر، کیونکہ امام کا فرمان ہے کہ داڑھی یعنی ہے تو سفید داڑھی جو بوڑھوں کے لیے، لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں بوڑھے، بچے اور مرد عورت اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے کہ یہ جو داڑھی پکڑ کر کہے کہ حرم شیبتی علی النار، پروردگار جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اس کا مطلب تذلل ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ عجز و انکساری کی علامت ہے کہ یہ پکڑ کر آپ یہ دعا کریں. تو جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اپنی ٹھوڑی پکڑ کر، اور خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی ٹھوڑی پکڑ کر یہ دعا کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو شخص ماہ رجب المرجب میں 1 روزہ رکھتا ہے، جہنم 1 سال تک جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے 1 روزہ رکھنے پہ. اور 3 روزہ رکھے تو 3 روزہ رکھے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نقل فرماتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ یعنی دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اگر عربی میں اگر دعائیں ہمارے لیے وہ نہ ہو تو ہم اپنی زبان میں ہی، بلتی میں ہی، آپ اپنی زبان میں، کیونکہ یہاں پر اللہ اور اپنے بندوں کے درمیان جو ہے وہ رابطہ قائم کرنا ہے. کہا جو حدیث آپ کے لیے کہا، جعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رابطہ کے لیے رسی قرار دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ سے اس تشبیہ دی ہے تاکہ آپ اور ہم سمجھ سکیں. تو اس ماہ رجب المرجب کو یہ رسی قرار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے اور اپنے بندوں کے درمیان یہ رابطہ قائم ہو. کتنا کریم و رحیم اللہ ہے کہ معمولی عمل پر آپ اور ہمیں اتنا خدا تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہم جیسے گناہگار ہر کوئی اللہ یا اللہ ایک دفعہ یا اللہ کہے تو سمجھ لو معصوم کے فرمان کے مطابق سب کچھ حل ہے. اسی لیے مومن کے لیے ایک لمحہ بھی نعمت اسی لیے کہا، کیونکہ ایک لمحے میں اگر وہ ایک استغفار کہے یا رب بھی کہے تو اس کے لیے بخشش کا سامان فراہم ہو سکتا ہے. لیکن نا امید نہ ہو، جتنا بھی گناہ گار انسان ہو، کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو انسان کے گناہ، لیکن خدا کے بارگاہ میں جو ہے اگر ہم گڑگڑائیں تو خدا تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کون مطلب کہ حقوق العباد سے بالکل حقوق اللہ، کیونکہ حقوق اللہ بہت آسان ہے. حقوق اللہ بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ خدا ارحم الراحمین ہے. ایک دفعہ سندھ میں ایک بابا نے مجھ سے کہا، مولوی صاحب میری نمازوں کا کیا ہوگا جو میں نے پڑھی نہیں. میں نے سوچا شاید 1-2 سال آپ حساب لگائیں یا یاد کریں کہ جوانی میں کتنے سال آپ نے جو ہے نمازیں نہیں پڑھی، وہ حساب کرو. اگر 2 سال 3 سال 4 سال، تو اگر آپ کو مثلا 2-3 سال میں اگر شیخ ہو تو 2 سال آپ پڑھے تو کافی ہے. تو 60 سال ان کی عمر تھی، ابھی 4تھا سال تھا جو نماز پڑھتے ہیں. ان کی عمر 60 سال تھی اور یہ ابھی 4تھا سال ہے نماز پڑھتے ہوئے. تو میں نے کہا انکل پھر تو آپ تو خود ابھی تو پڑھ نہیں سکتے، ابھی یہ روزانہ کی جو نماز ہے وہ بالکل مشکل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ تو پڑھ نہیں سکتے. حساب لگائیں آپ 15 سال جو ہے وہ حد بلوغ پہنچنے تک کا وہ وقفہ نکالے، اور جو 4 سال جو ہے آپ ابھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نکالے، تو 19 سال
آپ نے آپ کی 60 سال میں سے نکالے تو 39 سال جو ہے وہ آپ کے اوپر نماز ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا آپ کوئی وصیت کریں، کوئی زمین یا کوئی چیز. تو کہتے ہیں کوئی زمین بھی نہیں. تو زمین بھی نہیں تو اپنے بچوں سے کہ بچے اپنی نمازیں نہیں پڑھتا، میری کہاں پڑھے؟ تو پھر حکم یہی تھا کہ توضیح المسائل میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی انسان کے پاس چارہ ہی نہیں، کیا کرے؟ اب عمر بھی جو ہے وہ کیا نام ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہ خود بھی پڑھ نہیں سکتا اور نہ کوئی وسیلہ ہے. تو خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب یہی کہے تو اس کے لیے کافی ہے. حکم یہی تھا. یعنی دیکھیں نا، ایک دفعہ آپ خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں. بہرحال یہ خوش قسمتی ہے آخری عمر میں بھی اگر یہ اسے احساس ہو جائے. اور ایک استغفار حکم یہی تھا کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے. خدا ارحم الراحمین ہے. لیکن حقوق الناس کے بارے میں صرف یہی ایک وہ حدیث کہہ سکتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ذمہ حقوق الناس ہے وہ یہاں سے چلے جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں یہ حقوق الناس ہے وہ یہاں سے چلے جائے، کیونکہ کل اگر میرے ساتھ شہید ہو بھی جائے تو فائدہ نہیں. تو اب ہم یہ یعنی آپ اور ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حقوق الناس جو ہے وہ ادا نہ ہو. تو اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ اعلان تو کراتے ہیں کہ معاف طلبی کے لیے، لیکن ابھی انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا. حقوق الناس اتنا سخت ہے. کیوں؟ قیامت کے دن اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اور ہم پر جو حقوق ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وزوجتہ وبنیہ، یہ کیوں کہا؟ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے، منہ چرائیں گے. وہ اس لیے کہ والدین سمجھیں گے کہ یہ اولاد اب ہم سے کوئی حق نہ مانگے. اولاد سمجھتی ہے کہ والدین ہم سے کوئی حق نہ مانگے، اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم بھاگ جائیں گے. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے. کیوں بھاگ جائیں گے؟ کیونکہ کوئی حق نہ مانگے. اس لیے کہ حق الناس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوندہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ان فرامین پر عمل کرنے اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اس ماہ رجب المرجب میں سامان فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما.